اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آج کا جو درس ہے اس رکوع کے پہلا جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے رسول آئے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ آپ کی قوم کو آپ کی قدر اگر نہیں ہوتی، یہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے، آپ کی بات کو سیریس نہیں لیتے، سنجیدہ نہیں ہوتے، تو ایسے تو سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا روش اور رویہ ان کے جو نہ ماننے والوں کا ایسا ہی رویہ رہا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا رہا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو بھی نبی کو نہیں مانتے، کفر کا راستہ اختیار کرتے، کفر پر قائم رہتے، ہم اس کو فوراً نہیں پکڑتے بلکہ ہم تھوڑا اس کو ڈھیل دے دیتے، ہم اس کو مہلت دے دیتے، سنبھلنے کا ہم اس کو موقع دے دیتے۔ ثم اخذتم، پھر بھی ان سے جو ہے نا ہدایت کو وہ تسلیم نہ کرے، ہدایت کی طرف نہ آئے، ان کے دل جو ہے نرم نہ پڑے اور وہ اپنے کبر پر اور عناد کے اوپر اگر وہ ڈٹا رہے تو ثم اخذتم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور پھر ہم پکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے سابقہ قوموں کو ایسے ہی پکڑا ہے، اگر یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ یہ رویہ باقی رہے تو پھر ہم ان سے ہم خود نمٹ لیں گے اور ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس میرا عذاب پھر کیسا ہوگا وہ وقت ہی پتہ چلے گا کہ پھر اس وقت میرا یعنی فَكَيْفَ کیسا رہے گا میرا جو ہے نا پکڑنا، میرا سزا ان کے اوپر۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ۔ أَفَمَنْ هُوَ، کیا وہ ذات، وہ اللہ تعالیٰ، قائم علی کل نفس، جو ہر نفس کے ساتھ نگہبانی کر رہا ہے، ہر نفس کے ساتھ کیا ہے؟ محافظ ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ بما کسبت، جو انسان کماتے ہیں، جو کچھ اعمال کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، ہم اللہ سے چھپ کے تو نہیں نہ کر سکتے، تو وہ اللہ جو ہمیشہ ہمارے ہر عمل کے اوپر مطلع ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ برابر ہے، یعنی ان کے ان معبودان باطلہ کے ایسا برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جبکہ انہوں نے اس اللہ کا قدر ہی نہیں کیا، انہوں نے اس اللہ کو سمجھا ہی نہیں جو ہر وقت ان کے غیب پوشیدہ ہر چیز کے اوپر وہ مطلع ہے اور اس کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے۔ وَجَعَلُوا، انہوں نے ٹھہرا لیے، للہ، اللہ کے ساتھ، شرکاء، شریک، یعنی اور بھی بہت سے خدائیں اللہ کے ساتھ انہوں نے بنا لیے۔ تو آپ ان سے کہو قُلْ سَمُّوهُمْ، ہمیں بھی تو ذرا بتاؤ کیا ان کا کیا نام ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلہ کرنے والے، جن کو تم اللہ کے ساتھ کھڑے کرتے ہو، ان کے ذرا نام تو لے کے بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما، یا تم ایسا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس اللہ کو خبر دے رہا ہو کہ تیرے علاوہ بھی تیرے برابری کرنے والے ہیں، یعنی ام تنبئونہ، کیا تم پھر اے مشرکو تم اللہ کو یہ خبر دے رہا ہو کہ بما لا یعلم فی الارض، ایسے چیز کے بارے میں جو اللہ کو جانتا نہیں ہے، یعنی اللہ کو پتہ نہیں کہ میرے پلے کے ٹکر کے ایسے ہے، قدرت میں طاقت میں میرے برابر جو میرا شریک ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ لیکن انہوں نے تو دریافت کر لیے ہیں، یعنی تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو۔ ام بظاہر من القول، تمہارے یہ اوپر کے جو سرسری باتیں ہیں، یعنی تمہارے اپنے گمان ہیں، اپنے اندازے ہیں اور تخمینے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل زین للذین کفروا، بلکہ جو کافر ہے نا، کفر کے پر جو ڈٹ جاتے ہیں، جن کو یہ نصیب میں ہدایت نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کام ہی مزین کر دیتا ہے، وہی کام ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ کافر جو اپنے کفری عقیدہ ان کو وہی بڑا مزہ یعنی اچھے لگتے ہیں، اور جو صحیح عقیدہ ہے وہی ان کو برا لگتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی نصیب میں ہدایت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا کفریہ کام کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ بل زین کفروا مکرہم، ان کے جو کفر ہے، ان کی جو ہے نا بے رحمی ہے، ان کی جو اسلام دشمنی، اسلام کے خلاف جو طریقے ہیں، ہم نے ان کو انہی کے لیے یہ مزین کر دیا۔ پھر وصدوا عن السبیل، یہ کافر جو ہے نا ان کو حقیقی اصل راستے سے ان کو روک لیا گیا ہے، یعنی ہدایت کے راستے سے ان کی نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے میں مگن ہے اور ان کو ہدایت سے اللہ نے روک دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ روک لے، تو فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی خود جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا اور بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کے آپ کتنے متمنی تھے، آپ بہت زور بھی لگا، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، چونکہ ہماری منشا میں ان کو نصیب نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے نا فٹکار پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جو ہے نا نصیب اتنی برے ہیں کہ ان کے جو اعمال اتنے گندے ہیں کہ اب ان کی نصیب میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو کوئی اور ہدایت دینے کی لاکھ جتن بھی کرے، ان کی نصیب میں ہدایت نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ لہم عذاب فی الحیات دنیا، پھر جو کفر کی حالت میں
اسلام دشمنی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مخالفت میں جو زندگی گزارتے ہیں دین کے مخالف بن کر، پھر ان کے لیے کیا عذاب ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب ہے. یعنی یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو جو ہے نا غلام اور لونڈیاں بنائے جائیں گے، ان کی سامان کو چھین کر مسلمان جو ہے مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جائے. تو دنیا کے اندر بھی جینے میں بھی ان کی رسوائی ہی ہے، ان کو رسوائی ہے. ولا عذاب الآخرۃ اشق، یہ تو دنیا، خیر دنیا کے جتنی لمبی مدت ہی کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائیں گے. لیکن جو آخرت کی جو ان کو عذاب ہے نا وہ سب سے بھاری ہے. آخرت کے عذاب دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے عذاب کچھ بھی ہو لیکن آخرت کے عذاب جو ہے دنیا کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے. وما لهم من اللہ من واق، پھر جب آخرت میں آئیں گے نا یہ لوگ تو اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جیسا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، جہاں پر برے لوگوں کا تذکرہ وہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا انجام کے لحاظ سے، جہاں اچھے لوگوں کے انجام کا ذکر کرنا، لوگوں کو مایوس بھی نہ ہو ان کو اچھے انجام کا، پھر برے انجام کے ساتھ کہ یہ ڈر بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے. اصل ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خوف اور امید دونوں کے درمیان میں. تو یہاں ان برے لوگوں کے انجام کو خوب بیان کرنے کے بعد پھر نیک لوگوں کے ایک آیت کے اندر، 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے جو ہے نا انجام کو ذکر فرما رہے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ تو تھا جہنم کی بات، لیکن اس جنت کی مثال التی وعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاروں سے، اس کی جو ہے نا کیا صفت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ تجری من تحتها الانہار، جس جنت کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوگی. اکلها دائم، اس کے فصل یا اس کے جو میوے اور پھل ہے وہ پوری موسم میں اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والے اس جنت کے اندر، ان باغوں کے اندر جو پھل ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ پھل تو چھوڑو، ان کے اکلها دائم وظل، ان کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے. یعنی جیسا اس میں کوئی بھی چیز پر ماند نہیں پڑے گا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ٹھکانہ پھر کن کا ہوگا؟ متقین کا ہوگا. جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا ان کا ٹھکانہ یہ ہے. وعقبی الکافرین النار، جو یہ راستہ نہیں اختیار کرے گا تو وہ کافر ہوں گے اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. والذین آتیناہم الکتاب، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جن کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق ملی، جن کے نصیب میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے نصیب میں ہم نے ہدایت دی. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ ان کی جو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یفرحون، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہمیشہ بما انزل الیک، جب آپ کے اوپر آیات اترتے، جب اللہ کی طرف سے وہی اترتے ہیں، یہ مومن لوگ ان کی ایمان بڑھتے جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتے جاتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ان کو جتنی بھی آیتیں اترتے ہیں وہ ہر آیت کا جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کفر ہی ان کو بڑا، جتنی آیتیں زیادہ اترتے ہیں اتنا ان کا کفر بڑھتا ہے، کیونکہ زیادہ آیتوں کی انکار کفر میں زیادتی ہے اور زیادہ آیتوں کی تصدیق ایمان میں زیادتی ہے. تو نیک لوگ ہیں نا، جتنا زیادہ آیتیں اترتی اتنا ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور کفر لوگوں کے، کافر لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی پر جتنی زیادہ آیتیں اترتی ان کی کفر بھی بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ان کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور انکار کرنا ہوتا ہے. قل، بس آپ ان کو یہ کہو کہ انما امرت، مجھے تو میرے اللہ نے حکم دیا، ان اعبد اللہ، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک به، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو، میرا راستہ بالکل واضح ہے، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، اس ایک اللہ کی طرف کیوں نہ دے دوں. وَإِلَيْهِ مَآب، اسی کی طرف تو ہمارا رجوع ہے، ہم سب کا لوٹنا، یعنی جہاں پہ ہم نے جانا ہے اسی کی طرف تو دعوت دیتا ہوں میں تم سب کو. یہ میری بات جو ہے 2 ٹوک ہے جو کہ آپ ہر ایک کو آپ نے نا اس کو سنانا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، پھر اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تو تاکہ جن قوم کے اوپر ابتدائی جس قوم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ان کے زبان عربی تھا تو ہم نے قرآن کو ہی عربی میں اتار دیا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. چونکہ قوم جو ہے نا عربی ہوں اور ان کے اوپر قرآن جو ہے نا کسی اور زبان میں اترے تو ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا حکماً عربیاً، عربی جو ہے نا زبان کا فرمان بنا کر، عربی زبان میں اللہ کے فرمان کا جو مجموعہ قرآن مجید کو عربی زبان میں ہم نے اتارا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لہٰذا ان کو سمجھ تو آ جانی چاہیے کیونکہ ان کی اپنی ہی زبان کے اندر ہے، کوئی اور زبان تو ہے نہیں ہے، نہ سمجھنے والی اتنی بات تو ہے نہیں ہے. لہٰذا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر بھی یہ لوگ آگے سے شکوک پھیلائیں گے، شک پھیلائیں گے تو آپ جو ہے نا ان کی باتوں کی آپ نے کوئی پیروی نہیں کرنا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر بھی اتنی واضح قرآن مجید ان کے سامنے ہونے کے باوجود ان کی خواہشات کی آپ اگر پیروی کر لیں
تو من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آیا، یعنی قرآن مجید وہی اللہ کی طرف سے یہ علم ہے، علم کے آنے کے بعد ان کی باتوں کی طرف آپ کان دھریں تو مالک من اللہ من ولی، پھر اللہ کے آپ کے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا. یعنی اگرچہ مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، لیکن اصل مراد کیا ہے؟ سارے لوگ، سارے مسلمان اور سارے امتی مراد ہے کہ جو قرآن کی بات اس کی تک پہنچنے کے بعد وہ اور چیز کی ان سے طمع رکھتے ہوں اور خواہشیں رکھتے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیز کی طرف اگر رجوع کرے تو پھر اس کا کوئی نگہبان بھی اللہ نہیں ہوگا، ان کا کارساز بھی اللہ نہیں ہوگا. پھر اللہ کے جب گرفت ان کے اوپر آئیں گے تو پھر اللہ سے بچانے والا بھی ان کو کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.